أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر پالے آج بندیا رب نو منا لے، اللہ دے نال پیار پالے، کر لے توبہ کر لے توبہ، ایویں زندگی نہ تو گاڑ، رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے دے جو ٹال، رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے دے کہ دنیا ساری فانی فانی، ہمیشہ نہیں ہو رہنی جوانی، ڈنگے چیر کر کے بازاراں دے اندر پھرن والے آئے، لوکاں دیاں عزتاں والے ٹکٹکیاں لگا کر کے ویکھن والے آئے، او دنیا ساری فانی فانی، ہمیشہ نہیں ہو رہنی جوانی، ایک دن تینوں جانا پینا چھوڑ کے اہلو عیال، رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے دے جو ٹال، رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے دے کہ بچ قبر دے بڑا اندھیرا، او یارا کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا، او بچ قبر دے بڑا اندھیرا، یارا کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا، جے نہ چنگے عمل کرے سے تیرا ہو جو برا حال، رب تو سوا کوئی نہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. قابل قدر علماء کرام اور ڈیرہ غازی خان کے رہنے والے غیور مسلمانوں، اہل حدیث کے اسٹیج سے ہم آپ سے مخاطب ہیں کہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا اسٹیج ہے
کہ جس کے مائک پر آنے والا ہر عالم دین ایک انوکھے انداز سے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی دعوت دیتا ہے. شاید ہی کوئی اسٹیج ایسا ہو کہ جس اسٹیج کے اوپر ہر مکتبہ فکر سے آیا ہوا، ہر مکتبہ فکر سے اہل حدیث ہوا عالم دین بیان کر رہا ہو. یہ واحد اہل حدیث کا اسٹیج ہے. آپ کو اس مائک کے اوپر شیعہ سے اہل حدیث ہوا آپ کو ملے گا، بریلویوں سے اہل حدیث مسلک قبول کیا ہوا عالم دین آپ کو ملے گا، دیوبندیوں سے اہل حدیث مسلک قبول کیا ہوا عالم دین آپ کو ملے گا. اور یہ بات اس چیز کی علامت ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی سچا مسلک ہے تو وہ صرف اہل حدیث کا مسلک ہے. اپنا مسلک چھوڑ کر کوئی شخص کسی دوسرے مسلک میں نہیں جاتا. جو جس مسلک پر ہے اس مسلک کو کائنات کا بہترین مسلک سمجھتا ہے. دوسرے مسلک کو چھوڑ کر اہل حدیث مسلک اختیار کرنا گویا کہ اپنے ہاتھوں میں انگارے لینے کے مترادف ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں پاکستان کے کونے کونے میں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کو ہر جگہ ایسے علماء کی بڑی جماعت میسر ہوگی جو اہل حدیث ہوئے ہیں. کوئی شیعہ سے اہل حدیث ہوا، کوئی بریلویوں سے اہل حدیث ہوا، کوئی دیوبندیوں سے اہل حدیث ہوا، کوئی کہاں سے اہل حدیث ہوا، کوئی کہاں سے اہل حدیث ہوا. اور یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا ہر شخص چاہے وہ کسی مسلک میں ہو وہ مسلک اہل حدیث کو حق کا مسلک سمجھتا ہے. کوئی مانے نہ مانے، کوئی اقرار کرے نہ کرے، کوئی اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے، لیکن لوگ اپنی محفلوں کے اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان کو مانے یا نہ مانے لیکن ہے یہ حق پر. الحمدللہ حق پر کیسے نہ ہو. آپ ان کی دعوت تو دیکھیں. اور میں تمہید کے طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ یہاں سے جو بات بیان ہوگی وہ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان ہوگی. ہم یہاں کسی کو تنگ کرنے نہیں آئے، ہم یہاں اختلاف اور اختلاف ڈالنے نہیں آئے، ہم یہاں کسی کو تان و تشریح کا نشانہ بنانے نہیں آئے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی اغیار کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتا تھا. ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ اختیار آپ کو حاصل ہے. ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے مخالف نظر آئے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. ہم اللہ کے فضل سے جس اسٹیج سے جو بات بیان کریں گے اگر وہ کتاب و سنت کے مخالف ہو اسی اسٹیج سے ہم رجوع کرنے کا حق رکھتے ہیں. اللہ کے فضل سے اسی اسٹیج سے رجوع کریں گے. تو میں بات بیان کر رہا تھا یہ مسئلہ کیوں سچا ہے. اس کی سچائی کی بے شمار دلیلیں ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے کائنات کے تمام مسالک میں سب سے سچا مسلک اہل حدیث ہے.
جس طرح مجھے رب کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں ہے، نبی پاک کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طریقے سے مجھے مسلک اہل حدیث کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے، جس طرح رب کی وحدانیت پر یقین ہے، محمد رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے پر یقین ہے، اسی انداز سے مسلک اہل حدیث کے حق ہونے پر مجھے یقین ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کائنات کا ہر شخص کہتا ہے ہمارا مسلک سچا ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں ہمارا مسلک سچا ہے۔ آؤ دلائل کے میدان میں آ کر دیکھو، جو اپنے مسالک کو سچا کہتے ہیں ان کی دعوت کیا ہے؟ جو کہتے ہیں ہمارا مسلک سچا ہے، کوئی کسی امام کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی فقہ کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی اجتہاد کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی امام کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی بزرگ کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی پیر کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی علاقے کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی بستی کی دعوت دیتا ہے۔ اپنے آپ کو لوگ حق پر بھی کہتے ہیں، لیکن کتاب و سنت سے ہٹ کر دعوت بھی دیتے ہیں۔ آؤ مسئلہ کے اہل حدیث ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم صرف لوگوں کے سامنے رب کا قرآن رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ کی حدیث رکھتے ہیں، اور کوئی چیز ہم نہیں رکھتے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز حق ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ کیا وجہ ہے؟ اتنی دنیا جو اماموں کو مانتی ہے ان کا کیا بنے گا؟ جو اماموں کی اجتہادات کو مانتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ لوگ کہتے ہیں، مجھے کئی لوگوں نے کہا شاید اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ فقہ پر چلنے والے غلط ہیں تو یہ بتلائیں اتنے لوگوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اگر تم فقہ کو ماننا فرض قرار دیتے ہو، ضروری قرار دیتے ہو، تمہیں لوگوں کے ایمان کا خدشہ ہے۔ ارے مجھے یہ بتلاؤ کہ جن لوگوں نے فقہ کو نہیں مانا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ان جیسا ایمان لاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ ارے تمہیں اپنے لوگوں کے ایمان کا ڈر ہے، تم فقہ کا انکار نہیں کرتے ہو۔ مجھے بتلاؤ اگر ہم فقہ کا اقرار کرتے ہیں تو صحابہ کا ایمان پھر ہمیں ادھورا نظر آتا ہے۔ صحابہ جو فقہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو اس فقہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جو ان چاروں مسالک کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جن کے زمانے میں یہ امام نہیں تھے، جن کے زمانے میں یہ فقہ نہیں مدون ہوئی تھی، جن کے زمانے میں یہ اجتہادات نہیں ہوئے تھے، ان صحابہ نے ان کو نہیں مانا۔ مجھے یہ بتلاؤ وہ صحابہ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ حق پر تھے۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ کس کو مانتے تھے؟ ڈیرا کے رہنے والوں وہ کس کو مانتے تھے؟ بلند آواز سے کہو۔ قرآن اور حدیث کو مانتے تھے۔ ارے جب قرآن اور حدیث کو مان کر صحابہ جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کو مان کر تابعین جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث پر چل کر تبع تابعین جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث پر چل کر ائمہ اکرام جنت میں جا سکتے ہیں، تو مجھے یہ بات کہنی پڑے گی، اہل انصاف کے سامنے رکھنی پڑے گی، اسی کتاب و سنت پر چل کر اہل حدیث جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ تکبیر! مسلک اہل حدیث! مسلک اہل حدیث! لوگ یہ بات کہتے ہیں
فقہ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حضرت مولانا سیف اللہ صاحب نے بڑے پیارے انداز سے باتیں سمجھائی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے ایسے لوگوں پر، ہمیں ایسے لوگوں پر فخر ہے۔ لیکن یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا، لوگوں جو یہ بات کہتے ہیں فقہ کے بغیر گزارا نہیں ہے، فقہ کے بغیر نماز مکمل نہیں، فقہ کے بغیر روزہ مکمل نہیں، فقہ کے بغیر زکوٰۃ مکمل نہیں، فقہ کے بغیر حج مکمل نہیں، تو مجھے بتلاؤ جب فقہ نہیں تھی ان لوگوں کی یہ چیزیں مکمل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ یہ تو ابھی بنی ہے، 400 سال بعد بنی۔ 400 سال پہلے جنہیں نبی نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانوں میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ جسے نبی بہترین زمانے کہے وہ زمانے قرآن اور حدیث کے زمانے ہیں، جسے نبی بہترین زمانے کہے وہ صحابہ کا زمانہ ہے، جسے نبی بہترین زمانہ کہے وہ تابعین کا زمانہ ہے، جسے نبی بہترین زمانہ کہے وہ تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ مجھے یہ بات کہنی پڑے گی جن زمانوں کو نبی بہترین زمانہ کہے وہ اہل حدیث کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر کوئی اور فرقہ موجود نہیں تھا۔ آؤ ایک بات بڑے غور سے سننے کے لائق ہے، ایک بات پر فیصلہ ہو جاتا ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، ایک ہی بات پر۔ جو نبی کے زمانے میں تھا وہ حق پر ہے، جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ حق پر ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آؤ نبی کے زمانے میں کون تھا؟ کوئی دنیا کا شخص حنفی العقیدہ ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نبی کے زمانے میں موجود تھا، میرا مسلک نبی کے زمانے میں موجود تھا۔ کوئی شافعی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی حنبلی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی مالکی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی دنیا کا مذہب والا دیوبندی بریلوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی کے زمانہ سے موجود ہیں۔ لیکن میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں، میں یہاں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں یہاں پر دعویٰ کرتا ہوں، میں دعوے پر دلیل پیش کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے نبی کے زمانے سے ہم چلے ہیں، بغیر تعطل کے آج تک موجود ہیں اور قیامت کی دیواروں تک انشاءاللہ ہم موجود رہیں گے۔ دنیا کا کوئی مسلک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پوچھو ان سے کب بنے ہو، کوئی کہتا ہے 200 سال بعد آئے، 80 سال بعد تو امام پیدا ہوئے۔ ظاہر بات ہے امام پہلے ہوگا، اس کا اجتہاد بعد میں ہوگا۔ 80 سال بعد تو امام آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے بعد پھر اس کا اجتہاد ہوا ہے، پھر اس کا مذہب مدون ہوا ہے، پھر اس کے ماننے والے آئے ہیں۔ مجھے یہ بتلاؤ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، امام مالک 136 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی اسی صدی میں پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتلاؤ جب یہ ائمہ دنیا کے اندر نہیں تھے، لوگ قرآن اور حدیث کو مانتے تھے، وہ لوگ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حنفی ہونا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے اماموں کی تقلید ضروری ہے، تو میں یہ بات کہوں گا پھر صحابہ جنت میں گئے؟ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ جو یہ بات کہتا ہے ائمہ کی تقلید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، تو یہ بات پھر ماننی پڑے گی
وہ صحابہ، وہ تابعین، وہ تبع تابعین، وہ ائمہ جو اس میدان سے نہیں گزرے ہیں، تقلید کو انہوں نے واجب فرض نہیں کہا ہے، تقلید انہوں نے نہیں کی ہے، پھر ان کے بارے میں فتوے لگاؤ کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ میں یہ بات کہوں گا، میرے نبی نے فرمایا میرے زمانے سے ایک جماعت چلے گی اور میرے زمانے سے وہ جماعت بدستور قائم رہے گی، اس کے بعد کسی ظالم کا ظلم اس کو ختم نہیں کرے گا، کسی عادل کا عدل اس کو کچھ نہیں کہے گا، بغیر تعطل کے وہ قیامت کی دیواروں تک قائم رہے گی۔ دنیا کا کوئی شخص جو حنفی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا، جو شافعی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا، حنبلی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا، مالکی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی کے زمانے سے ہم چلے ہیں، آج تک موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فضل سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ہم نبی کے زمانے سے چلے ہیں، بغیر تعطل کے آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث۔ جب کوئی مسلک نہیں تھا تو اہل حدیث اس وقت بھی تھے، آج دوسرے مسالک ہیں، اہل حدیث پھر بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب کوئی مسلک نہیں رہے گا، اہل حدیث کا مسلک پھر بھی رہے گا انشاءاللہ۔ وہ وقت آنے لگا ہے، دیکھتے نہیں ہو کس انداز سے لوگ مسلک اہل حدیث قبول کر رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، میں سنتا تھا لوگ کہتے تھے یہ اہل حدیث تھوڑے سے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ میں نے کہا نگاہیں ہو تو پھر نظر آتے ہیں، خدا کی قسم ہے اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، خیبر سے لے کر کراچی تک، رب کعبہ کی قسم ہے لوگ جوک در جوک مسلک اہل حدیث قبول کر رہے ہیں، اور میں یہاں پر اعلان کروں گا اللہ کے فضل سے جس انداز سے یہ مسلک پھیل رہا ہے، جس انداز سے یہ مسلک لوگ قبول کر رہے ہیں، یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے ابھی کچھ ہی عرصہ بیتے گا، اللہ کے فضل سے کائنات کے اندر اگر کوئی مسلک نظر آئے گا تو اہل حدیث کا نظر آئے گا، کوئی اور مسلک ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہم کیوں حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم ساری کائنات کو کہتے ہیں آؤ قرآن اور حدیث کی طرف، قرآن اور حدیث ہی صرف حق ہے، قرآن اور حدیث ہی صرف وہ چیز ہے جس پر ہمیں نجات ملے گی، قرآن اور حدیث ہی وہ چیز ہے جس پر چل کر ہم جنت میں جائیں گے۔ مجھے یہ بات کہنی پڑے گی، آؤ دیکھو ایک صحابی ہے، بدو ہے، دیہاتی ہے، دور دراز کے علاقے سے سفر کر کے آئے ہیں، نبی پاک کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیں کہ جس کے کرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی پاک سامنے بیٹھے ہیں، اس صحابی کو عمل بتلا رہے ہیں جو جنت کا عمل پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ رحمت للعالمین کیا فرماتے ہیں؟ میرے صحابی لا الہ الا اللہ پر، محمد رسول اللہ پر، یہ کلمہ پر، پہلی بات اس کلمے پر پورا اتر، دوسری بات اب نماز پڑھا کر، 5 وقت نماز فرض ہے، نفلی نماز ادا کر تو یہ تیرے لیے اچھی بات ہے، اپنے رمضان المبارک کے روزے رکھ، نفلی روزے رکھ تو یہ تیرے لیے اچھی بات ہے، اپنے مال کی زکات دیا کر، اپنے مال سے اگر تو صدقہ خیرات نفلی نکالے یہ بہت بہتر ہے۔ حج کی بات آئی، میرے نبی نے حج کی بات نہیں کہی، غالباً حج فرض نہیں ہوا تھا، یہ 4 باتیں میرے نبی نے اس صحابی کو کہی۔ وہ بدو دیہاتی صحابی ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے کھڑے کھڑے آپ کے سامنے جو جنت میں جانے کا راستہ پوچھ رہا ہے، میرے نبی سے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول جنت میں جانے کا راستہ بتلائیں، میرے نبی جنت میں جانے کا راستہ بتلا رہے ہیں۔ وہ صحابی کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کے رسول جو دین آپ نے مجھے بتلایا ہے رب کعبہ کی قسم ہے نہ اس میں کوئی کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، جو دین آپ نے بتلایا نہ کمی کروں گا نہ، جو کمی کرتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے، جو اضافہ کرتا ہے وہ بھی
غلط کرتا ہے. ہمیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. دین یوں سمجھ لیں جس طرح یہ 5 انگلیاں اور ایک ہتھیلی ہے. یہ دین ہے. اگر آپ ایک انگلی بڑھا دیں لوگ کہیں گے ہاتھ کے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے، یہ اضافہ ہے، یہ ایک انگلی زیادہ ہے. اگر آپ ایک انگلی کاٹ دیں لوگ کہیں گے اس ہاتھ میں کمی ہو گئی ہے. جس طرح یہ ہاتھ نہ کمی برداشت کرتا ہے نہ اضافہ برداشت کرتا ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کا دین نہ کمی برداشت کرتا ہے نہ اضافہ برداشت کرتا ہے. کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی کر دے یا اضافہ کر دے. وہ صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ کہہ کر وہ دیوانہ چلا گیا، لوٹ گیا. نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول. صحابہ جنتی کو دیکھنے کے لیے ترسا کرتے تھے. کہا ہاں اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں، کون ہم میں جنتی ہے؟ نبی نے اشارے سے ہاتھ اٹھا کر اس صحابی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جو دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس صحابی کو دیکھے، یہ دنیا میں جنتی جا رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے اس صحابی نے کس فقہ پر عمل کیا تھا؟ اس صحابی نے کس امام کی تقلید کو مانا تھا؟ اس صحابی نے کس امام کی اقتداء کی تھی؟ اس صحابی نے اس امام کی اقتداء کی جو اہل حدیث کا امام ہے. جاؤ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن ہم کا جھنڈا ایک جھنڈا ہوگا اور وہ ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور ساری کائنات کے لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور مجھے اس بات میں کوئی فخر نہیں ہے. کوئی دنیا کا شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے امام کا جھنڈا ہوگا. کوئی حنفی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے امام کا جھنڈا ہوگا. کوئی شافی نہیں کہہ سکتا ہمارے امام کا جھنڈا ہوگا. کوئی حنبلی نہیں کہہ سکتا ہمارے امام کا جھنڈا ہوگا. اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کل میدان محشر کے اندر اگر کوئی جھنڈا نظر آئے گا اہل حدیث کے امام کا نظر آئے گا، کسی اور کا جھنڈا وہاں پر موجود نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے امام ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا فضیلت اتاری ہے. نبی محترم نے فرمایا 2 فرشتے اترے، 2 فرشتوں نے ترازو قائم کیا. اس ترازو کے اندر ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا، ایک پلڑے کے اندر ایک شخص کو رکھ دیا. ترازو اٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری ہے، دوسری طرف 2 کو رکھا گیا. ترازو اٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری ہے، دوسری طرف 10 کو رکھا گیا. ترازو اٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری ہے، دوسری طرف 100 کو رکھا گیا. ترازو اٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری ہے، دوسری طرف 1000 کو رکھا گیا. ترازو اٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا فرشتہ جو یہ منظر دیکھ رہا ہے پوچھنے لگا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں اس کا وزن کرنا چاہتا ہوں. اس کا وزن کتنا زیادہ ہے؟ کہا اس کا وزن کرنا چاہتا ہے. کہا ہاں اس کا وزن. کہا ایک ترازو میں ساری کائنات کو رکھ دے، ساری کائنات کے علماء کو رکھ دے، اتقیاء کو رکھ دے، اصفیاء کو رکھ دے، علماء کو رکھ دے، ائمہ دین کو رکھ دے، متقی لوگوں کو رکھ دے، ساری کائنات کے گناہگاروں کو، نیکوکاروں کو رکھ دے. ایک پلڑے کے اندر ساری کائنات کے انبیاء بھی ہو، علماء بھی ہو، صلحاء بھی ہو، امام بھی ہو، دوسرے پلڑے میں محمد رسول اللہ ہو. جب تم وزن کرو گے محمد رسول اللہ کا پلڑا پھر بھی بھاری نظر آئے. سوچنے کی بات یہ ہے کون آپ جیسا ہو سکتا ہے؟ کون آپ جیسا ہو سکتا ہے؟ کون آپ جیسا بن سکتا ہے؟ کائنات کے اندر بات از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی عظیم ہستی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہستی. آپ کے علاوہ نہ کوئی مقتدا ہے، نہ کوئی رہبر ہے، نہ کوئی رہنما ہے. آپ کے علاوہ دین کا امام کوئی نہیں، آپ کے علاوہ دین کا مقتدا کوئی نہیں. آپ کائنات کے اندر وہ شخصیت ہے جن کے آ جانے کے بعد سابقہ سارے دین منسوخ ہو گئے. نبی محترم دنیا میں تشریف لائے،
یہ بات بڑے غور سے سننے کی ہے۔ نبی پاک دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی رسالت نہیں چلے گی، حضرت عیسیٰ کی رسالت، حضرت موسیٰ کی نبوت نہیں چلے گی، حضرت داؤد کی نبوت نہیں چلے گی۔ آپ کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی رسالت نہیں چل سکتی، آپ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ کی رسالت نہیں چل سکتی، آپ کے آنے کے بعد حضرت نوح کی رسالت نہیں چل سکتی، آپ کے آنے کے بعد حضرت داؤد سلیمان کی نبوت نہیں چل سکتی، آپ کے آنے کے بعد حضرت نوح کی نبوت نہیں چل سکتی۔ جب آپ کے آنے کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی ہے تو مجھے یہ بات بتلاؤ، جب نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، امام کی امامت کیسے چل سکتی؟ جب کسی نبی کی نبوت نہیں چلتی تو امام کی امامت چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی ہے۔ مجھے کسی بندے نے یہ بات کہی، مجھے کہنے لگے قرآن پاک کے اندر آئے تھے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ تو بتلاؤ تمہارا امام، تم تو کسی کو امام مانتے ہی نہیں ہو، یہ بتلاؤ تم کس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ میں نے کہا اس بات کی ذرا تفصیل تو بتلا۔ کہنے لگا تفصیل یہ ہے، امام ابو حنیفہ اٹھیں گے، وہ کہیں گے حنفی میرے ساتھ آ جائیں، حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ امام شافعی اٹھیں گے، کہیں گے میرے ماننے والے میرے ساتھ آ جائیں۔ امام مالک اٹھیں گے، کہیں گے میرے ماننے والے میرے ساتھ آ جائیں۔ امام احمد بن حنبل اٹھیں گے، کہیں گے میرے ماننے والے میرے ساتھ آ جائیں۔ یہ سارے اماموں کو ماننے والے اپنے اماموں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ارے تم کسی امام کو نہیں مانتے، تم کس کے ساتھ جاؤ گے؟ میں نے کہا بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے، ہم کسی امام کو نہیں مانتے، ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ میں نے کہا یہ بتلاؤ وہاں محمد رسول اللہ بھی موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہاں موجود ہوں گے۔ میں نے کہا فیصلہ تو تم نے خود کر لیا ہے، شافی امام شافی کے ساتھ چلے گئے، مالکی امام مالک کے ساتھ چلے گئے، حنبلی امام احمد بن حنبل کے ساتھ چلے گئے، حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ چلے گئے۔ رسول اللہ بھی کھڑے ہوں گے، ادھر سے اہل حدیث کھڑے ہوں گے، رسول اللہ یہ اعلان کریں گے وہ اہل حدیث و دنیا میں تم نے میرے علاوہ کسی کو امام نہیں مانا ہے، آؤ آج میرے دامن رحمت سے لپٹ کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سوچنے کی بات یہ ہے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آ گئے، آپ کی کتاب آ گئی، آپ کی حدیث آ گئی، اس کے علاوہ سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر تورات کا ٹکڑا پڑھ رہے ہیں۔ تورات وہ کتاب ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، اولو العزم پیغمبر پر اتری ہے، لیکن نبی پاک کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے مبارک سے غصے کے آثار نمودار ہوئے، آپ غصے سے بھر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ جاتی ہے اور یہ بات کہتے ہیں سکینت کا امک یا عمر، اے عمر تجھے تیری ماں گم پائے، اما ترى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غصے میں ہیں۔ حضرت عمر جیسی شخصیت جو خود بہادر ہے، دلیر ہے، نبی پاک کے غصے کی تاب نہیں لا سکے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ غصے میں کیوں ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، میں اللہ کو رب ماننے پر راضی ہوں، میں آپ کو رسول ماننے پر راضی ہوں، میں آپ کے دین کو، اسلام کو دین ماننے پر راضی ہوں۔ اللہ کے رسول آپ غصہ میں کیوں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی اعلان کر رہے ہیں اے عمر میری کتاب کے ہوتے ہوئے تم تورات کو پڑھ رہے ہو، میرے قرآن کے ہوتے ہوئے تم تورات کی تلاوت کر رہے ہو، میرے قرآن کے ہوتے ہوئے تم نے تورات کا ٹکڑا ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے۔ ارے یہ تو تورات ہے،